یاجوج ماجوج ہیں کون، کیا ہیں، کہاں ہیں، کس جگہ پر بند ہیں، کہاں پر قید ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کب اس زمین پر آئیں گے؟ وہ کب اس زمین کا نقشہ بدلیں گے؟ کب خون ریزی کریں گے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانیے اس ویڈیو میں۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو درجہ بدرجہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ پہلے قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، اس کے بعد دجال کا عروج، اس کا فتنہ اور فساد، وہ کیسے فتنے اور فساد سے اس دنیا کو گھیر لے گا، پھر اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، حضرت امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا۔ ان سب واقعات کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت کا عالم قائم ہوگا، ابھی بھی دجال کے خاتمے کے بعد قیامت نہیں آئے گی، اس سے پہلے بھی دل دہلا دینے والے واقعات رونما ہوں گے۔ اب ہوگا کیا؟ اب یہ ہوگا کہ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی۔ روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی دو لوگ بھی ایسے نہ ہوں گے کہ جن کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو۔ امن و امان ہر طرف پھیل جائے گا، امن و امان اس سطح تک کا ہوگا، تمام مسلمانوں کے دلوں میں حسد، کینہ، بغض نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ہر طرف بھائی چارہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دین ہر طرف پھیل جائے گا، اللہ کے دین پر عمل ہوگا۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا جہاں کی رحمتیں نازل ہوں گی، مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ تاریخ انسان میں اس کی مثال نہیں ملتی، یہاں تک کہ پوری دنیا میں ایک آدمی بھی ایسا نہ ہوگا جسے مال و دولت کی کمی ہو۔ اب یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کتنا عرصہ رہے گا؟ بعض روایات کے مطابق یہ سلسلہ 45 برس رہے گا اور بعض روایات کے مطابق یہ سلسلہ 7 سال تک جاری رہے گا۔ اب ہوگا کیا؟ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کی رہائی کا فیصلہ کر دیا ہے، اور باقاعدہ قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں سورۃ انبیاء میں۔ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا جائے گا کہ یاجوج ماجوج انتہائی طاقتور ہیں، شدید خوفناک ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آپ یہ کیجئے کہ آپ تمام تر اہل ایمان کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیے، کوہ طور پر چلے جائیے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں اس وقت تک ٹھہرنا ہے کہ جب تک یاجوج ماجوج کا انتہائی خطرناک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہیں کون؟ یہ کون ہے؟ کیا ہیں؟ کہاں ہیں؟ اور کیا کریں گے؟ انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر لیتے ہیں۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ کہف میں بھی ہے، آپ اس واقعے کو غور سے سنیے۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں تاریخ میں، نام ہے اس بادشاہ کا ذوالقرنین۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان سلطنت عطا فرمائی تو ایک دن یہ بادشاہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پہاڑ تھے، بڑی بڑی دیواروں کی مانند بڑے بڑے پہاڑ تھے، اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک گزرگاہ یا درہ تھا۔ تو اس بستی کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ آ رہا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، بڑے کر و فر کے ساتھ آ رہا ہے، دیکھنے میں اس کے لشکر کے انداز بھی بڑے شریفانہ ہیں، تو یہ نیک سیرت بادشاہ بھی لگ رہا ہے۔ جب ذوالقرنین بادشاہ بستی کے لوگوں کے پاس پہنچے، بستی کے لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے ایک درخواست کی، ایک التجا کی، کہا اے عظیم بادشاہ، ہم بہت پریشان ہیں۔ ذوالقرنین بولے کیوں؟ بستی والے بولے یہاں 2 قبائل ہیں۔ پوچھا کیا نام ہے؟ کہا یاجوج ماجوج ہیں ان قبائل کا نام۔ ذوالقرنین نے کہا اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ بستی والے بولے بہت خوفناک ہیں، ظالم ہیں۔
کہا اچھا تم پر بھی ظلم کرتے ہیں؟ ذوالقرنین نے بستی والوں سے پوچھا۔ کہا ہاں ہم پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ کہا اچھا کس انداز سے ظلم کرتے ہیں؟ بستی والے بولے کہ یہ جو پہاڑ ہیں، اچانک ان پہاڑوں کے درمیان گزرگاہ سے یہ یاجوج ماجوج آتے ہیں اور ہماری بستیوں پر حملہ کرتے ہیں، اور اس طرح حملہ کرتے ہیں کہ ہماری ہر چیز برباد کر دیتے ہیں۔ ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اتنے برس پہلے بھی یہ اس زمین پر موجود تھے۔ یاجوج ماجوج اتنے برس پہلے بھی اس زمین پر موجود تھے، اور آگے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ آج بھی اس دور میں بھی موجود ہیں اس زمین پر۔ خیر، بستی کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات سن لی کہ ایک طاقتور بادشاہ کو بھیجا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ ہاتھ جوڑ کر بستی والوں نے التجا کی کہ ہمیں ان قبائل کے ظلم و ستم سے نجات دلا دیں۔ آپ جو حکم کریں گے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، بس آپ ہماری جان چھڑوا دیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا، قرآن مجید نے لکھا، میرے رب نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں ہر چیز سے غنی ہوں۔ مجھے مال بھی نہیں چاہیے، مجھے دولت بھی نہیں چاہیے، مجھے سونا بھی نہیں چاہیے، مجھے چاندی بھی نہیں چاہیے، مجھے جواہرات بھی نہیں چاہیے۔ مجھے تم سے اس کام کے عوض کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں بس ایک چیز چاہیے، تم لوگ ایک کام کرو، چونکہ کام بڑا ہی سنجیدہ ہے تو ایسی طاقت کو مٹانے کے لیے مجھے مزدوروں کے ذریعے مدد چاہیے ہوگی۔ بستی کے لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ اس بادشاہ کے ذہن میں منصوبہ کیا ہے، کیا چل رہا ہے آخر اس کے ذہن میں۔ ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں اور یہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے۔ اس بستی کے سرداروں نے پوچھا کہ عالی جاں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کس انداز سے ان سے نجات دلوائیں گے ہمیں؟ ذوالقرنین نے کہا ایک منصوبہ ہے ذہن میں۔ بستی والے خوش ہو گئے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ منصوبہ یہ ہے کہ سامنے تمہیں عظیم الشان پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، جن کے درمیان میں گزرگاہ ہے جہاں سے گزر کر یاجوج ماجوج آتے ہیں۔ میں اس گزرگاہ کو لوہے کی چادروں اور تانبے کی دیوار سے بند کر دیتا ہوں۔ بظاہر تو بڑی زبردست بات لگ رہی تھی، لیکن جتنی زبردست بات لگ رہی تھی اتنی ہی ناممکن بھی تھی۔ بستی والوں نے کہا کہ دیوار بننے گی کیسے؟ ذوالقرنین نے کہا بس جیسا میں کہوں ویسا کرتے جاؤ۔ دیوار کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ دیوار کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے ذوالقرنین کی قیادت میں بستی والوں کی مدد سے دیوار کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ قرآن مجید میں حیرت انگیز طور پر دیوار کی تعمیر کے باقاعدہ مراحل بھی بتائے گئے ہیں۔ مفہوم عرض کرتی ہوں کچھ آیات کا کہ پہلے گزرگاہ یا دروں کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ناپی گئی، پھر اس کے درمیان دیوار بنانے کے لیے لوہے کی جن تختوں کی ضرورت تھی ان کو بنانے کے لیے بڑی بڑی پھٹیاں بنائی گئی۔ اس بستی کے ہزاروں نہیں لاکھوں مزدور کام میں مصروف ہو گئے۔ اس بستی کے صرف مزدور مرد ہی نہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب اپنے کام چھوڑ کر اس کام میں مصروف ہو گئے۔ کام کی نگرانی خود ذوالقرنین اور اس کی فوج کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اس گزرگاہ میں خندقیں کھودی جا رہی ہیں تاکہ دیوار کی بنیاد کو مضبوط بنایا جا سکے، تو تیسری طرف بڑے بڑے کڑاہوں میں تانبا پگھلایا جا رہا ہے، لوہے کی بڑی بڑی چادریں تیار ہو رہی ہیں۔ اینٹوں کی مانند چیزوں کو جوڑنا شروع کیا جا رہا ہے۔ اینٹوں کے درمیان ہم عام طور پر سیمنٹ کا گارا استعمال کرتے ہیں، لیکن ذوالقرنین نے گارے کے بجائے پگھلے ہوئے تانبے کو استعمال کیا۔ پھر ان چادر ایک میلوں لمبی دیوار بنانا شروع کر دی، اور جب پوری دیوار بلند کی گئی، جب دیوار کو بلندی تک پہنچایا گیا، اس دیوار کی بلندی پہاڑوں کی بلندی جتنی تھی۔ باقاعدہ اس دیوار کی لمبائی بتائی گئی ہے کچھ روایات میں۔ کچھ روایات کے مطابق اس کی چوڑائی 60 ہاتھ 60 میٹر تھی، 160 اس کی فیٹ تھی۔
اس زمانے میں، جس زمانے میں مشینری کا کوئی تصور نہ تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ذوالقرنین کے حکم پر اگر اپنے الفاظ میں کہوں کہ پلستر کی جگہ پگھلا ہوا تانبا اوپر سے انڈیلنا شروع کر دیا گیا۔ تاریخ انسانی میں ایسی دیوار نہ کبھی بنی تھی، نہ شاید کبھی بن سکے گی۔ دیوار کو بنانے میں خاص خیال رکھا گیا کہ اگر یاجوج ماجوج کی پوری فوج کوشش کرنے کے باوجود وہ اس دیوار کو نہ توڑ سکیں، اس دیوار کی بلندی تک نہ پہنچ سکیں، تو بھی زمین میں سرنگ تک نہ کھود سکیں، تبھی تو اتنی گہری خندقیں کھودی گئی تھی۔ اس لیے دیوار کا تصور اتنا خوبصورت تھا کہ اس دیوار کو اتنا گہرا بنایا گیا تھا، اتنا مضبوط بنایا گیا تھا کہ یاجوج ماجوج اس کو توڑ نہیں سکتے۔ اور اب یہ دیوار اتنی موٹی ہو گئی تھی کہ ہزاروں نہیں لاکھوں یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ نہیں سکتے، وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ذوالقرنین نے یہ دیوار اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنائی تھی، اور یہ دیوار اس بستی کو یاجوج ماجوج کے قبائل سے بچانے کے لیے بنائی ضرور گئی تھی، لیکن ساتھ ہی اس دیوار کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا جانا تھا، تاکہ یاجوج ماجوج قبائل اس دیوار کے پیچھے ہی قید رہیں۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہی یاجوج ماجوج اس دیوار کو، یہ جو موٹی دیوار بنائی گئی تھی، اس دیوار میں سوراخ کر کے اس دیوار کو توڑ کر آزاد ہو جائیں گے۔ آج بھی وہ دیوار اس زمین پر موجود ہے، آج بھی وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر مسلسل ناکام ہو رہے ہیں۔ مگر صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس زمین پر دوبارہ آئیں گے، وہ اس زمین پر دوبارہ فتنہ شروع کریں گے۔ تب کیا ہوگا، کیا منظر ہوگا زمین پر، کتنی خون ریزی ہوگی، وہ کیا کیا نئے مظاہرے کریں گے، لوگوں کو کس طرح ہلاک کریں گے۔ میں عرض کروں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور میں ملوں گی جلدی کسی نئی ویڈیو میں کچھ عام واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔